انڈیا میں، ارے جس کی کتاب جنوبی افریقہ کے کورٹ میں حکم کی حیثیت سے شامل ہے، فتاوی رضویہ، جب نیلسن منڈیلا ساؤتھ افریقہ کے راشٹرپتی گھوشت ہوئے تو انہوں نے وہاں کی سپریم کورٹ میں امام احمد رضا کی فتاوی رضویہ کو حکم کی حیثیت سے کورٹ میں شامل کر لیا اور کہا کہ یہاں کے مسلمانوں کے جو ایشوز ہیں وہ اسی کتاب کی روشنی میں حل کیے جائیں گے۔ ہم نے تو یہاں بھی مانگ کی تھی کہ جیسے امام احمد رضا کی کتاب فتاوی رضویہ کو افریقہ کی کورٹ میں حکم کی حیثیت سے شامل کیا گیا ہے، ویسے ہی ان کی اس کتاب کو بھارت کے سپریم کورٹ میں بھی حکم کی حیثیت سے شامل ہو جانا چاہیے۔ حضرات محترم، یہ احمد رضا ہے جس نے علمی دنیا میں سارے سنسار میں انڈیا کا نام روشن کر دیا ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلی حضرت مفتی عمران صاحب قبلہ، علماء اہل سنت۔ سبحان اللہ۔ ابھی کوئی پریشانی تو نہیں ہے؟ اللہ آپ کو جزائے خیر دے، میں یہ کہنا چاہتا تھا، اللہ جزائے خیر دے۔ پریشان نہیں نا؟ انشاءاللہ مجھے یقین ہے، میں بہت زیادہ ٹائم نہیں لوں گا آپ کا، مگر مجھے اسی موضوع پر چند باتیں آپ سے عرض کرنی ہیں۔ میں یہ کہنا چاہ رہا تھا آپ کو کہ بغیر مولوی کے ایک قدم نہیں رکھ سکتے، اور پھر بھی مولوی برا ہے، مولوی نہیں کر دیا، مولوی نہیں کر دیا، مولوی نہیں کر دیا، مولوی نہیں کر دیا۔ کوارے رہ جاؤ گے اگر مولوی محنت نہ کرے، دفن نہیں ہوگا اگر مولوی کے برکت والے قدم نہ پڑیں۔ زمین کے اوپر سے نیچے کے، زمین کے اوپر والے حصے کے اندر سے لے کے زمین کے نیچے والے اندر کے حصے تک مولوی قدم قدم پہ تمہارا ساتھی۔ جس بستی میں رہے، بامل عالم دین، سبحان اللہ، ذرا زور سے کہہ دو سبحان اللہ۔ بامل عالم دین جس بستی میں رہے، چاہے وہ رسول پور چورا ہو یا فتح پور ملک پور ہو یا سنبھل ہو یا کانٹ ہو یا گکھر پور ہو، اغوان پور ہو، سرائے کھجور کا نام لے لو، جس بستی میں زندہ رہے، سبحان اللہ۔ میرے مصطفیٰ فرماتے ہیں، آقا فرماتے ہیں، سچے نبی ارشاد فرماتے ہیں، پیغمبر فرماتے ہیں، وہ نبی ان کی زبان کی شان یہ ہے کہ ہم تو ٹھہرے ان کے غلام، دشمنوں کو بھی اقرار ہے کہ محمد الرسول اللہ نے کبھی جھوٹ نہیں بولا۔ وہ رسول فرماتے ہیں ایک شخص پہ جہنم کا فیصلہ ہو گیا، وہ جہنم کا فیصلہ ہو گیا، فرشتے جہنم لے جانے لگے اس کو، رب کی رحمت جھومنے لگی، رب کی رحمت جناب، رب تو بڑی رحمت والا ہے، وہ بڑے کرم والا ہے، اتنی نافرمانیوں پہ بھی روزی دیتا ہے، اتنی نافرمانیوں پہ بھی سانسیں دیتا ہے، جناب والا نمازیں نہیں پڑھتے مگر پھر بھی اللہ عز و جل دولتوں اور نعمتوں سے نواز رہا ہے، کیسا رحیم ہے، کیسا کریم ہے اللہ۔ میرے مصطفیٰ فرماتے ہیں ایک شخص پہ جہنم کا فیصلہ ہو گیا، اسے لے جایا جانے لگا تو رب کی رحمت جھومنے لگی، ارشاد فرمایا میرے رب نے، او میرے فرشتوں، حالانکہ رب کو سب کچھ معلوم ہے مگر پھر بھی میرے رب کی رحمت بہانہ جو ڈھونڈتی ہے، بہانہ می جو ہے۔ حضرات محترم مصطفیٰ جان رحمت فرماتے ہیں کہ میرے رب کی رحمت جھومی، ارشاد فرمایا او فرشتوں، اس سے یہ پوچھو جو جہنم جا رہا ہے، اس سے یہ پوچھو کیا یہ کسی عالم با عمل سے محبت کرتا تھا؟ تو جناب والا وہ کہنے لگا نہیں، میں تو کسی معامل عالم سے محبت نہیں کرتا تھا۔ تو جناب والا جہنم اور قریب، میرے نبی فرماتے ہیں کہ اللہ ارشاد فرماتا ہوں میرے فرشتوں، اس سے یہ پوچھو کیا یہ کسی ایسے آدمی سے محبت کرتا تھا جو کسی باعمل عالم سے محبت کرتا تھا؟ اللہ اکبر، ڈائریکٹ نہ صحیح تو انڈائریکٹ ہی صحیح، پوچھو اس سے۔ تو وہ کہتا میں تو کسی ایسے آدمی سے بھی محبت نہیں کرتا تھا۔ رب کی جناب والا جہنم اور قریب، رب کی رحمت پھر جھومی، ایک تیسرا آپشن آ گیا، ارشاد فرمایا اے میرے فرشتوں، اس سے یہ پوچھو کیا یہ کسی باعمل عالم دین کی بستی میں رہتا تھا؟ ذرا زور سے کہہ دو سبحان اللہ۔ ایک تیسرا آپشن، اس بستی میں رہتا تھا جس بستی میں کوئی باعمل عالم دین رہتا تھا، وہ کہتا میں تو ایسی کسی بستی میں نہیں رہتا تھا۔ تو جناب والا جہنم اور قریب، مگر خدا کی رحمت پھر جھومی، ایک چوتھا آپشن اور آیا،
اللہ ارشاد فرماتا ہے پوچھو میرے فرشتوں اس سے کیا اس کا نام کسی با عمل عالم دین کے نام پہ تھا؟ اس سوال کے جواب میں وہ شخص جھوم گیا اور کہنے لگا ہاں میرے مولا، ہاں میرے مولا، ہاں میرے مولا، میری ماں نے اور میرے باپ نے میرا نام ایک با عمل عالم دین کے نام پہ رکھ دیا تھا۔ ارشاد فرمایا واپس لاؤ فرشتوں اسے، ہم نے صرف اس وجہ سے اسے معاف کر دیا، ذرا زور سے کہہ دو سبحان اللہ، اس وجہ سے معاف کر دیا کہ اس کا نام ہمارے ایک نیک بندے اور ہمارے دین کے با عمل عالم دین کے نام پہ تھا، معاف کر دیا اسے۔ خدا کی قسم زندہ رہے بستی میں رہے تو پوری بستی کے لیے بخشش کا سامان، زندہ رہے برکت کا نشان، اور اگر عالم اہل سنت با عمل عالم اہل سنت اگر مر جائے اور تمہارے قبرستانوں میں دفن ہو جائے تو میرے سچے پیغمبر فرماتے ہیں جس قبرستان میں ایک با عمل عالم دفن کر دیا جاتا ہے، سچ سرکار فرماتے ہیں اس کے 40 پڑوس کی 40 قبروں سے عذاب اٹھا لیا جاتا ہے، پڑوس کی 40 قبروں سے عذاب اٹھا لیا گیا ہے۔ حضرات یہ ایوارڈ ہے، یہ ریوارڈ ہے، عالم کے قبرستان میں قدم رکھنے کا ایوارڈ ہے۔ یہاں منتری ایوارڈ دیتے ہیں کہ اس کی وجہ سے 100 لوگوں کا قرض معاف کر دیا جاتا ہے، اس کی وجہ سے 100 قیدیوں کو قید سے رہائی دے دی جاتی ہے، اس کی وجہ سے یہ ریوارڈ یہاں کی گورنمنٹوں کا ہے، یہ ایوارڈ ہے، مگر خدائی ایوارڈ دیکھو، خدائی انعام دیکھو، یہ انعام اس کے لیے ہے، اس کے لیے جو ایک عالم کی قبر کے پڑوس میں ہے۔ سبحان اللہ، ذرا زور سے کہہ دو، ایک عالم کی قبر کے پڑوس میں ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ 40 قبریں پڑوس کی کدھر کی مانی جائیں؟ تو علماء نے لکھا ہے 40 پورب کی، 40 پچھم کی، 40 اتر کی اور 40 دکھن کی۔ پتا چلا ایک عالم پورے قبرستان کے لیے اکیلا ہی کافی ہے۔ تم کہتے مولویوں نے یوں کر دیا، مولویوں نے یوں کر دیا، مولویوں نے یوں کر دیا۔ شرم آنی چاہیے جناب والا۔ اب ذرا آج اس جلسے میں میں آپ کو یہی تو بتانا چاہتا ہوں کہ اس عالم پر اللہ کا ریوارڈ کیا ہے، اللہ کا ایوارڈ کیا ہے۔ اور جناب والا تم ذرا سی دیر بیٹھو گے تو خدا کی عزت کی قسم ایسے ہیرے موتی علم والی دنیا سے نکال کے تمہارے سامنے پیش کرنے کی کوشش کروں گا۔ ابھی تو میں یہ کہنا چاہتا تھا کہ ڈینگو آیا تو اللہ یاد آیا، کورونا آیا تو اللہ یاد آیا، مصیبت آئی اللہ یاد آیا، سنکٹ کا سمے اللہ یاد آیا، اور جب جناب والا بھرپور جوانی تھی اللہ کو بھولے رہے اور پہچانا ہی نہیں کہ ہم دنیا میں آئے کس لیے ہیں۔ وہ مارا ماری وہ ہنگامہ جناب والا، ایسا لگتا تھا کہ بس اس کے علاوہ دنیا میں کوئی بھی نہیں ہے، یہی اکیلا 39 مار خاں 36 مار خاں ہے۔ حضرات محترم کہنا چاہتا ہوں ارے او اترانے والوں، اترانے سے پہلے اپنے پیروں کو غور سے دیکھ لیا کرو۔ میرا اللہ فرماتا ہے ہم نے تمہاری پیدائش کی، اللہ فرماتا ہے ارشاد فرماتا لقد خلقنا الانسان من علقہ، اللہ ارشاد فرماتا لم یکن نطفۃ من منی یمنی ثم کان علقۃ فخلق فسوی۔ کبھی قرآن پڑھ کے دیکھو جناب والا، پھر جناب اللہ نے تمہاری پیدائش گندے پانی سے کی اور پھر اس قدرت والے مولا نے تمہاری ماؤں کے پیٹوں میں تمہاری ماؤں کا خون پلایا جناب والا۔ یہ تمہاری حقیقت ہے۔ اس دنیا میں اگر خون کسی نے نہیں پیا ہے تو جناب والا امام حسن نے نہیں پیا ہے، امام حسین نے نہیں پیا ہے، سیدہ زینب کبریٰ نے نہیں پیا ہے، کیونکہ امام حسین کی امی جان، سبحان اللہ، سبحان اللہ، زور سے بولو، زور سے، امام حسین کی امی جان سیدہ فاطمہ زہرا مصطفیٰ فرماتے ان فاطمہ حورا و آدمیہ، بلا شبہ میری بیٹی فاطمہ انسانی دنیا کی حور ہے، ناپاکی سے دور ہے۔ دنیا کی ایک اکیلی عورت ہے فاطمہ جو 300 دن کی لگاتار نماز پڑھتی ہے، 300 دن کی لگاتار نماز پڑھنے والی ایک اکیلی عورت، وہ ناپاکی سے پاک ہے۔ حضرات خدا کی عزت کی قسم جب ان کے شکم پاک میں حسن مجتبی ہے، حسین کریم ہے، سیدہ زینب کبریٰ ہے، حضرات سوال
سوال پیدا ہوتا ہے کہ انہیں کون سی غذا دی گئی؟ تو بریلی والے اعلیٰ حضرت نے جواب دے دیا کہ ان کی تلنا اپنے آپ سے مت کرو، ان کی شان تو یہ ہے کہ یا رسول اللہ تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، اور تو ہے عین نور، تیرا سب گھرانہ نور کا۔ حضرات محترم، میں یہ کہنا چاہتا ہوں آپ سے کہ چاہے مصیبت آئے یا نہ آئے، سنکٹ کی گھڑی ہو یا نہ ہو، سانسیں دینے پر اور اپنے اندر غور کرنے پر جناب والا اللہ کو یاد کیا کرو، اور سوچا کرو کیوں آئے ہو زمانے میں؟ تم صرف ہل چلانے آئے ہو یا بچوں کا پیٹ پالنے آئے ہو؟ جھوٹ بول بول کے، چغلیاں کر کر کے، خوشامدیں کر کر کے، غیروں کو اپنے سر کا تاج بنا بنا کے کہ تم ہمارے سر کے تاج ہو، اور خوشامدیں کر کر کے، چاپلوسیاں کر کر کے زندگی گزارنے والوں، مخبریاں کر کر کے بھائی بھائی کو کاٹنے اور مارنے والوں، حضرات محترم اسلام اور عظمت اسلام کو بیچ چوراہوں پہ نیلام کرنے والوں سے یہ کہنا چاہتا ہوں، جاننا چاہیے کہ ہم دنیا میں کیوں آئے ہیں۔ میرا اللہ فرماتا ہے میں نے جنوں اور انسانوں کو صرف اس لیے بھیجا ہے کہ وہ عبادت کریں، میری عبادت کریں، مجھے خوش کریں۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اللہ کو خوش کیسے کیا جائے؟ تو جناب والا ایک ہی راستہ ہے اللہ کو خوش کرنے کا کہ ہم وہ طریقے سیکھیں، ہم وہ طریقے سیکھیں جن طریقوں سے، وہ تدبیریں سیکھیں جن تدبیروں سے اللہ راضی ہو جائے اور اس کا رسول راضی ہو جائے۔ یہ سیکھیں گے کہاں؟ یہ جناب والا سیکھیں گے کیسے؟ تو خدا کی قسم دین کا علم ہمیں حاصل کرنا ہوگا۔ دین کا علم حاصل ہو گیا تو ہماری سمجھ میں آ جائے گی کہ جناب اللہ کیسے راضی ہوگا۔ بغیر دین کے علم کے ہم یہ سمجھ ہی نہیں سکتے کہ اللہ ہمارا راضی کیسے ہوگا۔ تو جناب اللہ کی عبادت کا حق تبھی آپ ادا کر سکتے ہو جب علم دین سیکھ لو، اور اگر علم دین آپ نے نہیں سیکھا تو جناب والا آپ اللہ اور رسول کو راضی کرنے کی تدبیریں کر ہی نہیں پاؤ گے۔ اس لیے علم دین سیکھنا ضروری ہے، مگر افسوس ہے 60 سال کا بوڑھا امام سے کہتا ہے ہم تو کبڈ رہ گئے، تم تو پڑے ہوئے ہو، ہم تو کبڈ رہ گئے، تم تو پڑے ہوئے ہو۔ بڈھے صاحب آپ یہ تو بتائیے کہ آپ کبڈ کیسے رہ گئے؟ آپ کبڈ سیدھا کہتا ہے امام صاحب تم تو پڑے ہوئے ہو، ہم تو کبڈ رہ گئے۔ میں کہتا ہوں تم جناب والا کیوں کبڈ رہ گئے؟ ابھی تم مرے تھوڑی ہو، تمہارا جنازہ سجا تھوڑی ہے، ابھی تمہارے چنے نہیں پڑے گئے، ابھی تمہارا تیجا نہیں ہوا، ابھی تمہارا 20واں نہیں ہوا، ابھی تمہارا 10واں نہیں ہوا، تمہارا 40واں نہیں ہوا، تمہارا وہ 4 آدمی نے قبرستان کو ڈھویا نہیں، ابھی تم کبڈ کیسے رہ گئے؟ ابھی تو تم زندہ ہو، تم چاہو تو آج پڑھ لو، آ جاؤ مدرسے میں بیٹھ کے، انشاءاللہ میرا وعدہ ہے آپ سے، خدا کی قسم میرا یقین ہے رب کی رحمت سے کہ یہ قرآن شریف ہے، اگر آپ خلوص دل سے مدرسے میں آئے، مولانا کے سامنے 2 زانو ہو کر ادب سے بیٹھے، مجھے یقین ہے 30 دن کے اندر اندر تمہارا سینہ قرآن کے علم سے مالا مال ہو جائے گا، قرآن تمہارے سینوں میں منتقل ہو جائے گا۔ اس لیے کہ قرآن اگر ہارڈ ہے، اتنا ہارڈ ہے قرآن، میرا اللہ فرماتا اگر میں اس قرآن کو کسی پہاڑ پہ اتار دیتا تو اللہ فرماتا پہاڑ ریزہ ریزہ بکھر جاتا اور قرآن کتاب نہیں لا سکتا تھا۔ مگر اگر اتنا ہارڈ ہے قرآن تو خدا کی قسم اتنا ایزی بھی ہے قرآن، اتنا ایزی بھی ہے قرآن، اتنا آسان بھی ہے قرآن کہ جناب والا تم تو ٹھہرے 60 سال کے 50 سال کے آدمی کے سینے میں آسانی سے آ جائے، 40 سال کے سینے میں آسانی سے آ جائے، 30 سال کے نوجوان کے سینے میں آسانی سے قرآن سمجھ آئے۔ ارے 30 سال تو بہت ہو گئے لوگوں، یہ دیکھ لو تمہاری آنکھیں گواہی دیں گی۔ حضرات محترم یہ ہے 12 سال کا، یہ ہے 11 سال کا، یہ ہے 10 سال کا، اور یہ شہزادہ 14 سال کا، یہ 13 سال کا ہے، اور وہ 15 سال کا ہے۔ ان بچوں پہ نظر کرو، خدا کی قسم پورے قرآن کی دولت ان کے سینوں میں ہے۔ اللہ فرماتا ہے وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، مگر تمہیں تو قرآن سے شغفی نہیں ہے، تم نے تو قرآن پاک سے محبت ہی کہاں کی ہے؟ تم نے تو یہ سمجھا ہے قرآن پڑھو گے ناک کٹ جائے گی تمہاری، اخبار پڑھو گے تو تم عزت والے ہو جاؤ گے، قرآن پڑھو گے تو تمہاری فیکٹریاں بک جائیں گی، قرآن پڑھو گے تو تمہارے کاروبار ختم ہو جائیں گے۔ دنیا کے پھکڑ لوگ ہوتے ہیں وہ جو قرآن پڑھتے ہیں اور قرآن پڑھاتے ہیں، یہ تمہارا سمجھنا ہے۔ مجھے یہ بتاؤ تم نے قرآن چھوڑا اور اس انداز سے چھوڑ دیا ہے قرآن کہ آج گھروں میں رکھا ہے قرآن، غبار چڑھ گیا ہے قرآن پہ، گرد چڑھ گئی ہے قرآن پہ، 6 مہینے 4 مہینے ہو گئے، آج جناب والا کوئی لڑکی اور کوئی لڑکا گھر کا یا کوئی بچہ یا کوئی بچی یا کوئی مرد یا عورت، میل یا فیمیل، بڑھ کے اس قرآن کو ہاتھ نہیں لگاتا، قرآن کو صاف کرنے کی بھی ہمت نہیں ہے، بس رکھا ہوا ہے تو رکھا ہوا ہے۔ ارے یہ سلوک کیا ہے تم نے قرآن کے ساتھ جناب والا، تب تم روڈوں پہ کیوں آتے ہو چیخنے کے لیے جب دنیا میں تمہارا قرآن پھاڑا جاتا ہے؟ کیوں چیختے ہو جب کوئی منحوس عورت امریکہ کی، یورپ کی آوارہ ظالم عورت جب قرآن کو پیروں کے نیچے رکھ کر اپنے
اپنی تصویر کھنچواتی ہے, واٹس ایپ فیس بک پہ وائرل کرتی ہے, تو تمہارے خون کیوں کھول جاتے ہیں؟ قرآن پاک سے تمہیں جناب والا ایسی محبت ہے کہ صاف تو نہ کر سکے تم 4-6 مہینے تک قرآن کو, اور یہ 2 کوڑی کے فرش حضرات دن میں 20 مرتبہ صاف کیے جاتے ہیں. کچے گھروں میں رہنے والوں کو اچانک پکے گھر مل گئے, بلڈنگیں مل گئیں, بڑے بڑے جناب والا چوڑے چوڑے گھر مل گئے. کچے گھروں میں رہنے والوں کو اچانک بلڈنگیں مل گئیں تو جناب والا ماربل لگائے گئے, ٹائلیں لگائی گئیں. کوٹا اور اٹلی کی ٹائلیں آتی ہیں, کوٹا اسٹون آتا ہے, راجستھان کے جناب والا طرح طرح کے ماربل گھروں میں لگائے جاتے ہیں, ٹائلیں لگائی جاتی ہیں, اور ہر منٹ میں جہاں پانی گرا تو گھر کی مالکن فوراً کہتی ہے للی بائی پلہ, للی بائی پلہ. ایسا یاد کیا ہے وائپر اس نے, کبھی خواب میں بھی نہیں دیکھا تھا وائپر اس نے, مگر آج ہر منٹ پہ وائپر لا, وائپر لا. ارے او وائپر سائپر کرنے والی, 4 مہینے ہو گئے قرآن شریف جزدان میں رکھا ہوا ہے, کبھی اس قرآن کی فکر کی؟ مگر جناب والا اس کی کوئی حیثیت ہوتی تبھی تو فکر کرتے, اس کا کوئی امپورٹینس ہوتا تبھی تو کوئی فکر کرتے. مگر آج کی تقریر میں تمہیں دکھاؤں گا کہ تم قرآن شریف کو جتنا نظر انداز کر رہے ہو, خدا کی قسم جس قدر تم نظر انداز کر رہے ہو, اللہ کی قسم تم ظلم کر رہے ہو اپنے آپ پر, اور قرآن شریف کی حیثیت کو تم آج بھی نہیں سمجھ پا رہے ہو. آج کی تقریر میں بتاؤں گا تھوڑی دیر کے لیے, اگر اجازت ہو ہاتھ اٹھا کے بآواز بلند کہہ دو سبحان اللہ, اور زور سے کہہ دو سبحان اللہ. نعرہ تکبیر. موت کی تیاری کرنے والے پر سورہ یاسین پڑھنے کے لیے نہیں ہے قرآن شریف. بخار آ گیا, جاڑا بخار آ گیا, مولانا صاحب دم کر دو, اسی لیے نہیں ہے قرآن شریف. توجہ ہے, قرآن شریف کیا ہے؟ قرآن شریف خدا کی عزت کی قسم وہ صحیفہ انقلاب ہے. توجہ کی ضرورت ہے. تم نے سمجھا ہی کیا ہے قرآن شریف کے بارے میں؟ تم کچھ بھی نہیں جانتے. اگر جانتے ہوتے تو آج قرآن کے ساتھ یہ سلوک نہ ہوتا, قرآن پڑھنے والوں کے ساتھ یہ سلوک نہ کرتے, تم قرآن شریف پڑھنے والوں کے ساتھ یہ مانسکتا نہ رکھتے. آج میں بتانا چاہتا ہوں قرآن شریف کیا ہے. 1500 سال پہلے اترا ہے قرآن زمانے میں. ذرا زور سے کہہ دو مچل کے سبحان اللہ. اللہ کا کلام ہے قرآن, اللہ کی صفت ہے قرآن, ذرا زور سے کہہ دو سبحان اللہ. 1500 سال پہلے میرے مصطفیٰ پہ اترا ہے قرآن شریف. حضرات محترم اب سنو قرآن شریف کے بارے میں, اگر سن سکو اور سمجھ سکو تو جناب والا بہت غور سے میری گفتگو کو سننے کی ضرورت ہے. ایک مرتبہ ایڈوانس میں پھر کہہ دیں سبحان اللہ. جب میرا قرآن اترا تھا 1500 سال پہلے, دنیا میں کسی کو یہ پتہ نہیں تھا کہ زمین میں پیٹرول بھی نکلتا ہے. خدا کی قسم کسی کو نہیں معلوم تھا کہ زمین میں پیٹرول ہوتا ہے. مگر جناب والا عزت و جلال خدا کی قسم کھا کے بتاتا ہوں, پہلی بار دنیا کو اگر کسی نے یہ ڈسکلوز کیا تھا, اگر دنیا کو پہلی بار کسی نے یہ انکشاف کیا تھا کہ زمین میں پیٹرول بھی نکلتا ہے, تو وہ تمہارا یہی قرآن شریف تو تھا جس نے ارشاد فرمایا تھا اذا زلزلت الارض زلزالها واخرجت الارض اثقالها. حضرات محترم دنیا کو اللہ کی قسم یہ معلوم نہیں تھا کہ کبھی یہ زمین والے ہوائی جہازوں میں سفر کریں گے. انہیں یہ نہیں معلوم تھا کہ جناب والا کبھی راکٹوں میں بیٹھ کے سیٹلائٹ پہ چلے جائیں گے. انہیں یہ نہیں معلوم تھا کہ کبھی احمد آباد سے ٹرین میں بیٹھیں گے اور 2 گھنٹے میں بمبئی پہنچ جائیں گے. انہیں نہیں معلوم تھا کہ سمندر میں روڈ بنا ڈالیں گے. انہیں نہیں معلوم تھا کہ چاند پہ چلے جائیں گے. ارے وہ سپنا بھی نہیں دیکھ سکتے تھے, سپنا حقیقت تو حقیقت, سپنا بھی نہیں دیکھ سکتے تھے. مگر خدا کی قسم جب دنیا اندھیرے میں تھی, ہول لاگ اندھیرے میں تھی, گھٹا ٹوپ اندھیرے میں تھی, انہیں کچھ بھی نہیں معلوم تھا. ٹھیک اس ٹائم میرے قرآن شریف نے پہلی بار دنیا کو اوگت کرایا کہ تم ہوائی جہاز کا پلان رکھتے ہو, ہوائی جہاز کا خواب دیکھنا چاہتے ہو, اور یہ پوچھنا چاہتے ہو کہ تم آسمانوں کے کناروں کو کراس کر سکتے ہو یا نہیں کر سکتے ہو. خدا کی عزت کی قسم پہلی بار قرآن شریف کے 27ویں پارے نے پوری دنیا کو باخبر کر دیا تھا. یا معاشر الجن والانس ان استطعتم ان تنفذوا من اقطار السماوات والارض فانفذوا لا تنفذون الا بسلطان. ارشاد فرماتا ہے میرا مولا, اے انسانوں اور جنوں کے گروہوں, اگر زمینوں اور آسمانوں کے کناروں سے کراس کرنا چاہو تو تم کراس کر سکتے ہو, مگر یاد رکھنا جہاں بھی جاؤ گے اللہ کی حکومت پاؤ گے. ذرا زور سے کہہ دو سبحان اللہ. بتاؤ مجھے جناب والا, یہ قرآن ملیریا والی کتاب ہے, یہ قرآن ٹائیفائڈ
میں دم کرنے والی کتاب ہے. یہ قرآن صرف سورہ یاسین پڑھنے کے لیے ہے. یہ جناب والا بتاؤ کتنا بڑا انقلاب برپا کرتی ہے کہ جناب جہالت کے اندھیروں کو سمیٹتی ہے اور اجالا اور نور پورے ماحول کو اور پورے مانو سماج کو اللہ کی قسم اجالے سے بھر دیتی ہے. بات یہیں پہ ختم نہیں ہو جاتی. آج جناب والا 14 قرآن کے اترنے کے 1400 سال کے بعد سائنس والے بتاتے ہیں کہ اس زمین پہ 71% پانی ہے اور 29% 28.8% یہاں زمین ہے. اگر علم والے ہوں تو توجہ کی ضرورت ہے, ذرا زور سے کہہ دو سبحان اللہ. سائنس والے بتاتے ہیں, آج سائنس والے بتا رہے ہیں 1400 سال کے بعد کہ جناب والا یہاں زمین پہ 71% پانی ہی پانی ہے اور 71% پانی ہی پانی ہے اور 29% لگ بھگ اس دنیا کے پردے پہ زمین ہی زمین ہے. آج بتاتے ہیں مگر جس قرآن کو تم نظر انداز کرتے ہو, اس قرآن نے یہ گرہ 1500 سال پہلے ہی کھول دی تھی. یہ گرہ 1500 سال پہلے ہی کھول دی تھی. اگر تم ہاتھ اٹھا کے بتاؤ تو میں بتاؤں کیسے گرہ کھول دی تھی. تم ذرا زور سے سبحان اللہ کہو. اور میں جناب والا یہ بتاؤں 1500 سال پہلے یہ گتھی جو آج انہوں نے سلجھائی ہے, 1500 سال پہلے میرا قرآن, جس قرآن کو تم کچھ بھی نہیں سمجھتے ہو, رکھ دیا قرآن, غبار چڑھ گیا, گرد چڑھ گئی, پھر چوراہے پہ آ کے آتے ہو, مر گئے, لٹ گئے, برباد ہو گئے, تباہ ہو گئے, اب کلہاڑا پیروں پہ مارتے ہو, پھر روتے ہو, اللہ کے جلال کو پکارتے ہو, پھر روتے ہو, اللہ کے جلال کو آواز دیتے ہو, پھر تڑپتے ہو. خدا کی قسم یہ قرآن کسی کا نہیں, اللہ کا کلام ہے, اللہ کا کلام ہے, اللہ کا دستور حیات کی شکل میں تمہیں دیا گیا تھا. مگر کا افسوس ہم اس قرآن کریم کی قدر نہ کر سکے. ابے تم کہتے ہو کہ قرآن پڑھ کے پیچھے رہ جاتے ہیں, تو تم نے قرآن چھوڑ کے کتنا بڑا وکاس کیا ہے. 1 منٹ میں مجھے جواب دے دو, کتنی فیکٹری بنائی ہے تم نے قرآن چھوڑ کے, کتنی فیکٹری بنائی ہے. ایک فیکٹری کا نام لے دو. کتنی انڈسٹری سے پوائنٹ قائم کیے ہیں, ایک انڈسٹری پوائنٹ کا نام دے دو. تم نے جناب والا مجھے یہ بتاؤ قرآن چھوڑ کے کتنی حکومتیں بنا لی ہیں. حضرات محترم یاد رکھنا, قرآن چھوڑ کے 1 منٹ آگے نہیں بڑھ سکتے. 1 منٹ قرآن بیس ہے, واہ 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 کیا بات ہے, واہ فاؤنڈیشن ہے. قرآن اللہ کی قسم ہماری زندگی کا آغاز اور انجام ہے. کیا بات ہے حضرت, واہ واہ. نعرہ تکبیر, ہاتھوں اٹھا کے جواب دے سارے لوگ. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, مسلک اعلی حضرت, فیضان اعلی حضرت, امام الانبیاء کانفرنس, عظمت مصطفیٰ, عظمت قرآن, خواجہ کا ہندوستان, رسول پور چورا کے سنی مسلمان, علامہ مفتی عمران انفی صاحب قبلہ. اللہ جزائے خیر دے ہاشم بھائی. مجھے اسٹیج کے نعرے زیادہ بھاتے نہیں ہیں, اور ہاشم بھائی میرے اپنے بڑے خاص بڑے جگر کے ٹکڑے ہیں, میں محبت کرتا ہوں ان سے. میں جب سے بولا ہوں بولتا ہی رہا ہوں اور مسلسل بول رہا ہوں, بولتے بولتے مجھے گھنٹہ ہو گیا, یہ پتہ نہیں چلا گھنٹہ کدھر چلا گیا. اگر کہو تو تھوڑا اور آگے بڑھ لوں. ارے ابھی تو باتیں بہت ہیں, ابھی تو جناب والا بہت ساری احادیث طیبہ مجھے پیش کرنی ہے. اور تم اپنی ماؤں کے اچھے بیٹے ہو کہ تمہاری ماؤں نے تمہیں ٹرینڈ کیا تھا کہ جلسوں میں اسی شان سے بیٹھے رہنا, اور الحمدللہ تم ایسے ہی بیٹھے ہو اور اپنی ماؤں کا تم نے نام روشن کر دیا. اللہ تمہاری مائیں اگر دنیا میں ہو, تمہارے ماں باپ, اللہ ان کو صحت سلامتی کی لمبی عمر عطا فرمائے, آمین. اور اگر تم میں سے کسی کے ماں باپ اللہ کو پیارے ہو گئے ہوں تو اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے. آمین. مجھے یقین ہے کہ تم جب اتنی اچھی تربیت تمہارے گھروں کی ہے, ٹریننگ اچھی ہے, تو ابھی اٹھو گے نہیں. اور اگر کوئی اٹھا تو پرسنلی اس پہ کوئی کامنٹ تو میں کروں گا نہیں, مگر اڑوس پڑوس کے لوگ دیکھیں گے ضرور اسے. اس لیے ابھی تھوڑی دیر آپ بیٹھے ہی رہیں گے. اور ابھی نبیر اعلیٰ حضرت تشریف لانے والے ہیں انشاءاللہ. آنکھوں سے جلوہ دیکھنا, یہ بچے آ رہے ہیں جا رہے ہیں. بیٹھ جا, وہیں بیٹھ جا, بیٹھ جا بیٹے. اللہ آباد رکھے, سرسبز و شاداب رکھے. تو جس قرآن کو جو نعرہ ہاشم بھائی لگاتے ہیں, یہ ہمارے مولانا مفتی شاکر اسی گاؤں کی شان ہے, سبحان اللہ, اسی چورا رسول پور کی شان ہے. جیسے یہ نعرے لگاتے ہیں, اگر اس طریقے سے تم نعرہ لگاتے تو میرا دل بڑا خوش ہوتا, کیونکہ مجمع سے جب نعرہ لگتا, ماشاء اللہ, اللہ آباد رکھے. بس اتنا ہی کافی ہے. نعرے 2 ہی 3 لگے گا نعرے تکبیر, نعرے رسالت, مسئلہ کہ اعلیٰ حضرت, بات تمام. اور یہ جو ہاتھ لگا کے 10 نعرے لگا, فلاں فیضان صاحب, فلاں فیضان صاحب, ارے مسئلہ کہ اعلیٰ حضرت ہو تو گیا, بات تمام ہو گئی. سب کا فیضان وہی تو ہے, الگ سے فیضان کرنے کی کیا ضرورت ہے. 56 میں جب سب کا فیضان وہی ہے, پتہ نہیں لوگوں نے کیسے کیسے بائی پاس نکال لی, فلاں فیضان.
تین نعرے، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلی حضرت. مسلک نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت اور فتنوں کی دنیا میں اعلی حضرت کو یاد کر لو کہ فتنوں میں، آج کے ان فتنوں میں اسلام کا صحیح چہرہ، دین کا صحیح چہرہ اگر کسی نے ہمارے سامنے پیش کیا ہے تو بریلی کے امام احمد رضا نے کیا. اور امام احمد رضا پچھلے سارے بزرگوں کا فیضان ہے، پچھلے سارے بزرگوں کی دعاؤں کا اثر ہے، مشائخ کا، اکابر کی دعاؤں کا اثر، غریب نواز کی عنایت ہیں، غوث اعظم کی کرامت ہیں. ماشاءاللہ. آگے بڑھتا ہوں جناب والا. تم نے نعرہ لگایا، اللہ تمہیں خوشحال رکھے، آباد رکھے، اور جن لوگوں نے نعرے کا تمہارے جواب دیا اللہ دونوں حال میں سرسبز و شاداب رکھے، دونوں جہان میں اللہ ترقیاں برکتیں عطا فرمائے. عرض یہ کرنا